الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے دجال اور دجالی فتنہ۔ دجال کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ آج کا سب سے بڑا دجالی فتنہ شمار ہوتا ہے۔ آپ کو میڈیا پہ جو دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور جو دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دجالی فتنہ جو سب سے بڑا ہے وہ میڈیا آج کے دور میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں۔ دجال کا جو مادہ ہے وہ دجل سے ہے، جس کے معنی ہے غلط ملت کر دینا، ایک بات صحیح بات کو ایسا غلط ملت کر دینا اور ایسی اس کی تشہیر کرنا کہ لوگ جو غلط بات ہے اس کو حق سمجھے اور حق کو غلط سمجھنے لگے۔ اسلامی اصطلاح میں، اسلامی طور میں دجال ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اسلامی طور پہ اس سے مراد ہے سب سے بڑا جھوٹا دجال، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اتنا وہ بدبخت ہوگا کہ وہ نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خوف دلاتے رہے، چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخیر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن میرے بعد میں ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کرے، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو دجال شام و عراق کے مابین مقام حلہ سے برآمد ہوگا، اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا، جو اس کے دائیں بائیں ملک آئیں گے ان میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تمہیں اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں تمہارا خدا ہوں۔ سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، حالانکہ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، انسانی آنکھ زندگی میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافارا، کافر، ٹھیک ہے، جیسے ہر مومن عالم یا جاہل اس کو پہچان لے گا پڑھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا، کسی ویرانے، کسی جنگل، کسی خشک چٹیل زمین سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال تو اس کے خزانے اس کی ایسے اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ مشکات اور جامعہ ترمذی میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ دجال کے ساتھ موجود جنت اور جہنم کی حقیقت۔ دجال کا ایک اہم فتنہ آزمائش کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ ہوگی، یعنی کہ ایک طرف اس کی جنت ایک طرف دوزخ ہوگی، لیکن حقیقت میں جو جنت نظر آ رہی ہوگی وہ دوزخ ہوگی اور جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ اور جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسے چاہیے کہ سورہ
ڈالا جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ کاف کی آیات، ابتدائی آیات پڑھے. وہ دوزخ اس کے لیے ایسے ہی باغ ہو جائے گی جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگے نمرود باغ بن گئی. دجال کے چند فتنوں میں مزید فتنوں کا ذکر، مردوں کو زندہ کرنا. دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں، تیرے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں انہیں زندہ کر دوں تو کیا مجھے خدا مان لے گا؟ وہ کہے گا ہاں. تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے، دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. مومن اپنی فراست سے دجال کو کیسے پہچانے گا؟ جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ اپنی فہم و فراست سے کیسے دجال کو پہچانے گا؟ دجال کا ایک شدید فتنہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر، ایک شخص کو وہ اپنے ہاتھوں سے مارے گا، چیر دے گا، اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، اس کو جوڑتا ہوں، اس کو زندہ کرتا ہوں، اس کے بعد میرے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانو گے؟ رب تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کریں گے. دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. اور تو خدا کا دشمن دجال ہے، اللہ کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا. کیا وہ شخص جان لے گا، وہ مومن ہوگا، وہ اپنی فہم و فراست سے یہ پہچان لے گا اللہ کی توفیق سے کہ یہ کافر ہے، یہ دجال ہے. بارش برسانا اور سبزہ اگانا. اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ جس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ پس دجال آسمان کو حکم کرے گا کہ تو میںہ برسا اور زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنا سبزہ اگا، اپنے اندر جو تیرا سبزہ ہے اس کو اگا. اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوں گی، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے. سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا. مکہ و مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے. دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک کے بندوبست میں مصروف ہی ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے. اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سواروں کو بھیجیں گے جن کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سواروں کو، ان کے ناموں کو، ان کے والد کے ناموں اور ان کے گھوڑوں کو رنگوں سے پہچانتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنہ مسیح دجال سے محفوظ فرمائے اور جو چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے قرب قیامت کے جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر اور موت دے تو ایمان پر. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جو کچھ پڑھایا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے. اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.